این آر او کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف نیا نہیں ہے، بلکہ جب جنرل مشرف نے اسے نافذ کیا اسی وقت ہم نے اسے مسترد بھی کیا اور سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور مسلسل ہمارا یہ موقف رہا کہ یہ ایک سیاہ قانون ہے، چونکہ یہ امتیازی قانون ہے، یہ کرپشن کے لیے استثناء کریٹ کرتا ہے۔ اگر اس کے تحت چند لوگوں کو ہم کرپشن کے مقدمات سے معافی دینے کے لیے تیار ہیں، یا تو پھر ہمیں پاکستان میں ہر کرپشن کے مقدمے میں ملوث شہری کو استثناء دینا چاہیے، یا پھر سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پارلیمنٹ نے بھی اس قانون کو مسترد کر دیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس قانون کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے کے مسترد کیا، اور پوری قوم نے اس کو سراہا۔ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز کے ممبران کو خود پر اور اپنی پارٹی کی قیادت پر لگنے والے الزامات کی تاریخ یاد نہیں؟ غیر ملکی نیوز ایجنسیز نے آپ کی پراپرٹی اور کاروباری طریقوں پر لمبی لمبی ڈاکومنٹریاں بنائی، آپ کی حکومتوں کو کرپشن کے الزامات میں برطرف کیا گیا، اور کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ دولت کہاں سے آئی؟ دنیا میں کون سا ایسا کاروبار ہے جو اتنے مختصر عرصے میں اتنا زیادہ منافع دیتا ہو؟ کیا یہ تمام پیسہ جو آپ نے اور آپ کی قیادت نے بنایا جائز طریقوں سے کمایا گیا؟ دیکھیے، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو مقدمات قائم ہوئے اور جو کہ بے نظیر صاحبہ کے ادوار حکومت میں بھی قائم ہوئے تھے، جس طرح کے انہیں شکایت ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، پھر جنرل مشرف نے بے شمار مقدمات انتقامی بنیادوں پر قائم کیے، ہم نے ہمیشہ یہ بلیو کیا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور انتقامی ہیں تو ہمارے ہاتھ صاف ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان مقدمات سے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے چیلنج کیا ہے اور ان کا سامنا کیا ہے، اور اب بھی ہم ان تمام مقدمات کے اندر آئین اور قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بالمقابل پیپلز پارٹی نے این آر او کا سہارا لیا۔ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور انتقامی ہیں تو انہیں زیادہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ان مقدمات کا سامنا کر سکیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگرچہ صدر آصف زرداری کو صدارتی امیونٹی حاصل ہے، اگر وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ میرے خلاف چونکہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں، میرے ہاتھ صاف ہیں، میں اپنی امیونٹی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان الزامات کا عدالت میں سامنا کروں گا اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے اپنے ناقدین کو بتاؤں گا کہ وہ غلط تھے اور میں بے گناہ تھا اور یہ غلط مقدمے قائم کیے گئے۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا گراف بے حد اونچا چلا جائے گا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کرپشن کے ناسور کو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے نظام سے اکھاڑنا ہوگا۔ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے جس کسی نے بھی اس غریب قوم اور غریب ملک جس کا کہ جسم کا ہر حصہ قرضوں میں اور بیرونی امداد میں جکڑا ہوا ہے، اس کو اگر اپنی تجوریوں میں لوٹ کر دولت کو جمع کیا ہے، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو کسی نے قرضے لے کر معاف کرایا ہے، اور اگر کسی نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں لوگوں کی غربت کی قیمت پر، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے عناصر کو بے نقاب کیا جائے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ کون ہے، وہ پاکستانی قوم کے مجرم ہیں۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات جو پیپلز پارٹی کی آفیشیل پالیسی کا حصہ بن گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے جو این آر او کی فیصلے سے متعلق جو بحث ہے اس کے اندر ریجوائنڈر کے طور پر اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے یہ پروگرام میں سوالات تو اٹھائے تھے، پیپلز پارٹی کے ورکر کی طرف سے سوالات تھے، لیکن اب اس کے جوابات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ کیو کی قیادت کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ وہ سوالات جو پیپلز پارٹی کا ہر لیڈر اب ٹیلی ویژن کے اوپر اور اپنے بیانات کے ذریعے اٹھا رہا ہے، ہم نے پچھلے ہفتے اپنے پروگرام میں ان کی شمولیت کی کیونکہ پیپلز پارٹی کا ورکر این آر او کے ورڈکٹ کے بعد یہ سوالات اٹھا رہا تھا۔ ہمیں چند ایک سوالات انہوں نے مختلف ذرائع سے بھیجے، ہم نے ان پر ایک پروگرام کیا۔ اب ہم ان سوالات کے جوابات لے کے دے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کیوں سے سوال پوچھے گئے تھے اس پروگرام کے اندر۔ آج ہم نے چودھری شجاعت حسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کی دولت کہاں سے آئی ہے۔ یہ سوال پیپلز پارٹی کا ورکر اٹھا رہا ہے۔ کیا آپ نے اپنا پاکستان سے سرمایہ باہر منتقل کیا ہے؟ آپ نے کتنے بینکوں کے ذریعے اپنے دولت کا ڈھیر اکٹھا کیا ہوا ہے؟
دیکھیں الزام لگانا تو بڑی آسان بات ہوتی ہے، لیکن میں یہ بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ہماری جو گروتھ ہوئی ہے، یہ نیب نے بھی چیک کی تھی کہ ریپڈ گروتھ کیسے ہوئی ہے، تو ہم نے وہاں پر ایکسپلین کر دیا تھا ہماری اپنی نیک نیتی کی کمائی کا سارا ہم نے آج تک کاروبار کیا ہے، اور ایک پیسہ بھی ہمارا کسی بینک میں بھی اگر ثابت ہو گیا تو ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات تھے تو کیوں مونس الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے آپ رات کی تاریکی میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور اس وقت کیا این آر او میں کچھ غلط نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو اس وقت لگ رہا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ پنجاب میں حکومت بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ اس وقت اصولی سیاست تھی؟ ہم موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، لیکن وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جب صدر کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت دن کے وقت انہوں نے آفر کی تھی، دن کے وقت ہی ہم نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں آفر کی تھی کہ آپ صدارت کا مشاہد صاحب کو اٹھا لیں تو ہم تیار ہیں آپ کو چیف منسٹرشپ میں حصہ دینے کے لیے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آپ مشرف کی اس حکومت کا حصہ تھے جس نے 2 دفعہ مارشل لا لگایا، جس نے عدلیہ اور میڈیا کو فٹ بال کی طرح ٹھوکریں لگائیں۔ عدلیہ اور میڈیا پر ہونے والے اس حملے میں آپ بڑی سرگرمی کے ساتھ شامل تھے، آپ غنڈوں کو ٹرکوں میں بھر کے لاتے تاکہ ان لوگوں کو مزہ چکھا سکیں جو ججز کی بحالی کی مہم چلا رہے تھے۔ وہی چیف جسٹس افتخار چودھری جس کو آپ نے سازش کر کے نکالا تھا، اب آپ کا محبوب کیسے بن گیا؟ بالکل ہم اس میں حصہ دار نہیں تھے۔ ہم اس وقت بھی میں نے مخالفت کی تھی، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جس دن وہ نکالا گیا تھا اس وقت رات کو میں 10 بجے ملنے گیا تھا، صرف مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جا کے ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے کو ان کے ساتھ بڑے اچھے سے لگا تھے، میں اس میں حصہ دار نہیں تھا۔ ناظرین، چودھری شجاعت حسین ان سوالات کے جوابات دے رہے تھے جو پوچھے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ کامل علی لیاقہ پیپلز پارٹی کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور ان سے جب ہم نے یہ پوچھا، پی ایم ایل کیو کی نمائندگی کر رہے ہیں، جب یہ پوچھا گیا کہ پیپلز پارٹی کا ورکر یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی پارٹی ایک عامر کی گود میں بیٹھی رہی اور اب آپ کس منہ سے خالص جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ جب بھی جمہوریت آتی ہے تو سیاسی رویے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جمہوریت ہمیشہ یا پارلیمانی نظام جو ہے وہ اس ملک سے ڈیریل ہوا، اور اس کی ذمہ داری سیاسی اکابرین پہ ڈالی۔ تو یہ درست ہے کہ ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہم اقتدار میں رہے، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو اس ملک سے جمہوریت گئی تو اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے جرأت کی اور جرأت کا مظاہرہ کر کے اس ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ ہم اس کو لے کے آئے، اور آپ کے سامنے ہے کہ لوکل باڈیز کے بھی الیکشن ہوئے، اور بلکہ 3 الیکشن ہوئے بھی ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو جمہوریت ہے وہ اسی کاوشوں کا نتیجے میں ہے اس ملک کے اندر جو ہم نے کی، اور ہم نے جرأت کر کے اس ملک میں جمہوریت کو بحال کروایا۔ آپ کی پارٹی کے قائدین چودھری شجاعت حسین، مشاہد حسین اور پرویز الہی این آر او کی تشکیل کے ہر مرحلے میں شامل رہے، آپ کیسے سپریم کورٹ کے این آر او کے خلاف دیے گئے فیصلے کی پذیرائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی ڈبیٹ پچھلے 2 ماہ سے چل رہی ہے، اور یہ بالکل ایک روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے سارا معاملہ کہ یہ جو این آر او تھا ہم کسی طور پر بھی اس کے حمایتی نہیں تھے۔ ہم کل بھی قومی مفاہمت اور سیاسی مفاہمت اس ملک کے اندر چاہتے ہیں، اور چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہاتھ توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج جو ٹانگیں توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج جو پھر لاشوں کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، لاشیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم حقیقت پہ تھے اور ہم حقائق کی بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں سیاسی اور قومی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ مفاہمت ہونی چاہیے،
اور یہ پولیٹیکل